السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جملہ احباب، ناظرین، سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں، کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کا چرچا ہے۔ لاء کمیشن آف انڈیا نے عوام سے، دیش واسیوں سے اس تعلق سے ان کی رائے جاننا چاہی۔ علماء، اسکالرس، اداروں نے اپنی اپنی حیثیت سے اپنی آراء پیش کی اور ایک سلسلہ گفتگو کا، شوز کا، ٹاکس کا شروع ہوا۔ لیگل اویئرنیس ویب سیریز کے پلیٹ فارم سے عالی جناب ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ نے بھی ایک بڑی ہی پیاری علمی سیریز کا آغاز کیا، جسے سن کر عوام، علماء، اسکالرس نے استفادہ کیا اور ان کی ایک رائے بنی مسلم پرسنل لاء کے تعلق سے، یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا ہی اچھا کام کیا۔ ان کی سیریز کو سننے کے بعد میرے بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ کچھ شبہات جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ان کے ذہن میں ابھرے، ان کی وضاحت انہوں نے مجھ سے طلب کی۔ میں نے ان کی وضاحت کی۔ صحیح جو مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے بیان کیا، تو الحمدللہ ان تمام کو اطمینان ہوا اور سب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر یہ گفتگو، اس قسم کی وضاحت، یہ ایکسپلینیشن جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی فقہ اور شریعت کے تعلق سے، اسلامی فقہ کے کمپائلیشن اور تدوین کے تعلق سے، اگر یہ وضاحت اسی سے جڑ کر آپ کی طرف سے آ جائے تو اس سے ایک نیا پہلو روشن ہو جائے گا عوام کے لیے اور علماء کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے۔ میں نے اسی مقصد کے پیش نظر یہ سوچا کہ میں اپنی اس وضاحت سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں، آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ایک علمی خدمت کا مجھے بھی شرف مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ پروردگار عالم مجھے حق کہنے، حق سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قطعی میرا مقصد اس ویڈیو سے حکومت ہند، رولنگ پارٹی، یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت یا تنقید کرنا نہیں ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، نہ ہی میرا مقصد ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ کی کوئی تنقید یا ان کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ یا مناظرہ یا کوئی مباحثہ کرنا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس علمی سفر میں میں بھی شریک ہو کر اپنی آخرت کا سامان کروں۔ علم کی تفہیم میں، علم کے پروپیگیشن میں، اس کی ایجوکیشن میں بھی ایک رول ادا کر سکوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میرے لیے ذریعہ آخرت اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ مجھے یونیفارم سول کوڈ کی سنجیدگی، اس میٹر کی سیریسنس کا پورا اندازہ ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی لوگوں کے مابین پھیلاؤں۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے عوام کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ اطمینان رکھیں اور کسی کے پروپیگنڈے یا کسی کی غلط بیانی سے وہ متاثر نہ ہوں۔ ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ کی گفتگو کو میں نے بھی بڑے اچھے سے سنا، اور سننے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ ایک نہایت علمی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ ایک ماہر قانون ہیں، قانون پڑھاتے ہیں، بہت سارے ان کے درشک ہیں، بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ ان کے پریزنٹیشن کو سننے کے بعد مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ آپ کی شخصیت میں کتنی گہرائی اور گہرائی ہے۔
آپ بڑی ہی اکیڈمک گفتگو فرماتے ہیں، علمی پریزنٹیشن ہوتا ہے، اور اپنے ناظرین کو، درشکوں کو اس بات کو وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد کوئی کمنٹ کریں۔ میں اپنی گفتگو اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، لوگوں کے سامنے فقہ اور شریعت کا، اسلامی قانون کا چہرہ روشن ہو جائے، بس یہی میرا مقصد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پہلی گفتگو میں، پہلے ایپیسوڈ میں، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں مسلم پسنلہ کے ڈیولپمنٹ کو، اس کی تاریخ کو بیان کیا۔ اس تناظر میں، اس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ شریعہ اور فقہ میں فرق ہے۔ شریعہ کا تعلق وحی سے ہے، ریویلیشن سے ہے، جبکہ فقہ کا تعلق یہ لوگوں سے ہے۔ اصولی طور پر اس جملے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعہ منزل ہے اور فقہ اس کا راستہ ہے، لیکن سننے والوں کو، ناظرین کو، درشکوں کو یہ لگا کہ جس شریعہ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، جس شریعہ کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، اس کا نعرہ لگاتے ہیں، اور فقہ، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علماء کی جو پریبھاشائیں ہیں، جو ڈیفینیشنز ہیں، جو تعریفات ہیں، میں اپنے ناظرین اور سامعین کو، آپ تمام کو پیش کر دوں تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو جائے اور جو شبہہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ایمرج ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے، وہ دور ہو جائے۔ شریعت کا ورڈ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شین را عین ہے، شارع۔ اس کا لغوی معنی، لٹرل اس کا جو مطلب ہوتا ہے، میننگ ہوتی ہے، دیٹ از سیدھا راستہ جو بالکل واضح ہو۔ دا پاث وچ از ویری ویری کلیئر، دس از دی میننگ آف شریعہ۔ ابن منظور نے لسان العرب میں اس کے اصطلاحی معنی یہ بیان کیے ہیں: من سن اللہ من الدین للعباد وامر بہ، او ما سن اللہ من الدین للعباد وامر بہ، بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا، بیان فرمایا، عطا فرمایا، اور بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا، وہ شریعت ہے۔ جیسے نماز، پریئرس، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان جملہ اعمال صالحہ، ان آل دی گڈ ڈیڈس، ہم کہہ سکتے ہیں جو اسلام کے قانون ہیں، انہی کو شریعت کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابن منظور نے لسان العرب میں اس کی وضاحت فرمائی۔ دوسرے لفظوں میں شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے مجموعے قوانین کو کہتے ہیں۔ وہ جو تمام قوانین اللہ کی طرف سے آئے، ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں، وہ رولنگز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطۂ حیات، ایز اے کوڈ آف لائف، ایز اے ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف جاری فرمائے۔ علماء نے، اسکالرس نے شریعت کی یہ تعریف فرمائی، یہ اس کی پریبھاشا اور اس کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ تمام علماء، تمام اسکالرس، علماء مینس اسکالرس، یہ بڑے ہی ٹاورنگ، بڑے ہی اوتھینٹک اینڈ پرومیننٹ اسکالرس ہیں، یہ اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی ایکسپلینیشن سے، ان کی تعریف اور ڈیفینیشن اور پریبھاشا سے یہ سمجھ میں آیا کہ شرع اور شریعت، دا میننگ آف شرع ان دا شریعت، اس کی مراد جو ہے دین کے وہ معاملات، وہ احکامات ہیں، دی افیئرس آف دا دین، دا افیئرس آف اسلام، دا افیئرس آف دا ریلیجن،
اینڈ دی رولنگس مینشن ان دا دین، وہ احکامات رولنگس جو اللہ نے بندوں کے لیے بیان فرما دیے، اور جو پروفٹ آف اسلام حضور نبی اکرم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا نے لوگوں کو عطا فرمایا. دا رولس، دی کوڈ آف لائف which was given by the Prophet of Islam to the mankind. شریعت سے مراد اوامر، نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اسلام کے ڈوز، اوامر اور ڈونٹس ہیں. حلال و حرام ہیں، فرض اور واجب ہیں، مستحب، مکروہ، جائز و ناجائز، اور سزا و جزا کا ایک جامع نظام. یہ مطلب ہے شریعت کا. انڈین کرمنل کورٹس، سزا اور جزا، دیٹ کین بی نوٹڈ فار دیٹ ریفرنس. شریعت ثواب، عذاب، ریوارڈ which is always in the hereafter. عذاب the punishment, reward is the ثواب. حساب و کتاب کا علم ہے. This is the شریعت. شریعت کے اعمال دین کے اندر ظاہری ڈھانچے اور جسم کی حیثیت رکھتے ہیں. جو شریعت کے احکام ہیں، جو شریعت کے اعمال ہیں، یہ دین کے اندر بڑی ہی پرومیننٹ پوزیشن رکھتے ہیں. قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور وہاں سے یہ یوسز آف دا شریعت ہیز کم ٹو دی مسلم کمیونٹی. وہ کیا ہے؟ سورہ جاسیہ میں ورس نمبر 18 ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستہ پر تمہیں کیا تو اسی راہ چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو. ڈو ناٹ فالو دیم. بعینہ the same word the Sharia is been used by the Holy Quran. علماء کرام نے فردر اس کو ایکسپلین کیا، اس کو الیبوریٹ کیا، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں الشرع والشریعۃ ما اظہرہ اللہ لعبادہ من الدین. The Sharia is what Allah subhanahu wa ta'ala has shown to his bandas and servants، جس کو ہم دین کہتے ہیں. جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اس کو برپا کیا ہے، اس کو اپنے پروفٹس کے ذریعے سے بھیجا ہے، وہ دین شریعت ہے. وحاصلہ دی نٹشل آف دیٹ، دا جسٹ آف دیٹ اینڈ دی ایسنس آف دیٹ، اس کا حاصل یہ ہے الطریقۃ المحمدیہ الماحودہ الثابتہ من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ طریقہ، وہ طریقۂ زندگی، وہ کوڈ آف لائف، وہ پیٹرن اینڈ دی ایگزامپل آف لائف، وہ نمونہ حیات جو آقا کریم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ان سے عمل میں آیا اور ہم تک پہنچا، وہ شریعت ہے. فَهُوَ الشَّارِعُ مِنَ اللَّهِ تعالی. تو محمد الرسول اللہ دی پروفٹ آف اسلام از دی شارع. ہی از دی شریعہ میکر، ہی از دی شریعہ پرووائڈر، ہی از شارع فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ نے انہیں اس کا اختیار دیا ہے، یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں. دس از دی اتھارٹی آف پروفٹ آف اسلام. اینڈ واللہ تعالی هو الذی شرع لنا من الدین. اور وہ اللہ ہے جس نے ہم تمام انسانوں کے لیے دین کو بھیجا ہے، دین کا راستہ ہمیں بتایا ہے اپنے محبوب کے ذریعے. شریعت کی ایک نئی ڈائمنشن، ایک نیا چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ شریعت ہی دین ہے.
اس کا حاصل شریعت کا مطلب یہ کہ وہی دین ہے. اور دین کیا ہے؟ دین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ علماء فرماتے ہیں قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیرات بالذات. دین اس ڈیوائن لا کو کہتے ہیں. وہ ڈیوائن لا ہے، وہ آسمانی قانون ہے جو عقل والوں کو، انسانوں کو نیکی کی طرف، بھلائیوں کی طرف، گڈنس کی طرف لے جانے والا ہے. جیسے شرعی احکام، جیسے شریعہ رولز، جیسے شرعی قانون النازلہ علی نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تمام احکام شریعہ جو نازل ہوئے ہمارے محبوب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. یہ شریعت کی ڈیفینیشن اور پریبھاشا اور تعریف ہے جس کو علماء نے فرمایا ہے. اس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شریعہ کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ہم فقہ سے اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ شریعت کیا ہے اور فقہ کیا ہے. شریعت کی ڈیفینیشن، اس کی پریبھاشا اور اس کی تعریف کے بعد یہ جاننا بہت مناسب ہے کہ فقہ کیا ہے. علماء نے فقہ کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. فقہ کا لغوی معنی، دی لٹرل میننگ آف دی فقہ is to know something, to understand. کسی چیز کا جاننا اور اس کی معرفت اور فہم حاصل کرنا، یہ فقہ کا مطلب ہے. دس از اے فیکلٹی، یہ ایک فیکلٹی ہے شریعت کی، اسلامی احکام کی، اسلامک رولز کی، اسلامک قوانین کی ایک فیکلٹی ہے، جس سے مراد ایک ایسا علم ہے جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ ایکسپلینیشن، بنیادی ایکسپلینیشن ہے فقہ کی. اس کی تعریف ہے، اس کے معنی کا بیان ہے. قرآن حکیم نے بہت سارے مواقع پر اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے فقہ کا. مثلا یفقہون ما نفقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہا کی فضیلت اور ان کا مقام اور ان کی ڈیوٹیز بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مؤمنین، مسلمان سب کے سب نکل آئیں علم کے حصول کے لیے، فقہ کو پڑھنے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے، شرعی قوانین کو سمجھنے کے لیے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر ایک جماعت سے چند اشخاص، چند فیو انڈیویجولز نکل جاتے تاکہ دین کی تعلیم یعنی فقہ حاصل کر سکے. شریعت دین ہے اور دین کو حاصل کرنا اور سمجھنا یہ فقہ ہے. اسی طریقے سے اس لفظ کا استعمال دوسری ورس میں، دوسرے چیپٹر میں یوں ہوتا ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. یفقہون. اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اس لفظ کا استعمال قرآن مقدس میں ہوا. اس کا مفہوم، اس کا معنی ہم قرآن سے سمجھتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں. قرآن کی تفسیر جو نقل سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ نے جسے سمجھا اور اسے بیان فرمایا،
جو تفسیر اوتھینٹک اور صحیح ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ فقہ کا مطلب شریعت کو سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کی منزلت، ان کی پوزیشن بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ فقیہ، یہ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو شریعت کے سمجھنے میں لگاتے ہیں، جو جیورسٹس ہیں، یہ بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، بڑے بلیسڈ لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارواح نافدہ، ان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ پروردگار گڈنس کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین شریعت ہے اور دین کی سمجھ یہ فقہ ہے۔ بائی دیٹ آئی تھنک وی کین انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دی شریعہ ان دی میننگ آف دی فقہ۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ڈیفائنز دی فقہ۔ آپ فقہ کی تعریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، الفقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، فقہ نفس کے حقوق اور فرائض اور واجبات جاننے کا نام ہے۔ رائٹس آف دی نفس، رائٹس آف ون سیلف، دی اوبلیگیشنز، دی فرائض اینڈ دی واجبات آف ون سیلف، دی رائٹس آف ون سیلف، دی اوبلیگیشنز آف ون سیلف، دی رسپانسبلٹیز آف ون سیلف، اس کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ فقہ ایک ایسا علم ہے جو اسٹوڈنٹ کو، اسکالرس کو شرعی قوانین، شریعہ قانون، شریعہ لاء میں انگیج کرتا ہے، تو ظاہر اس کی عظمت بھی بہت ہے۔ اسی وجہ سے الاشباح والنظائر میں علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں، الفقہ اشرف العلوم قدرا واعظمها اجرا واتمها عائدة واعمها فائدة واعلاها مرتبة يملأ العيون نورا والقلوب سرورا والصدور انشراحا۔ This is the fiqh to understand the sharia۔ آپ فرماتے ہیں علم فقہ تمام علوم میں قدر و منزلت کے اعتبار سے ایز پر دی ایکسلنس سب سے بڑھا ہوا ہے، سب سے آگے ہے۔ اجر کے ریوارڈ کے اعتبار سے اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ علم فقہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے۔ وہ آنکھوں کو نور اور جلا بخشتا ہے۔ اٹ گیوز لائٹ، روشنی اینڈ نور ٹو دا سائٹس۔ دلوں کو سکون، کنٹینٹمنٹ، ٹرینکولیٹی اور ہیپینس دیتا ہے، پلیجر دیتا ہے، فرحت بخشتا ہے، اور اس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اٹ کلیریفائز ایوری تھنگ، اٹ کلیئرس ایوری تھنگ، کیونکہ یہ اللہ کی وحی، ڈیوائن ریویلیشن کو سمجھنے کا علم ہے۔ شریعت اور فقہ کی ڈیفینیشن سمجھنے کے بعد اب ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو آپ سمجھیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا تعلق وحی سے ہے اور فقہ کا تعلق بندوں سے ہے۔ اینڈ فقہ یہ پرائیویٹ انٹرپرائز ہے جس کو جیورسٹ نے، فقہا نے ڈیولپ کیا ہے۔ آئی تھنک یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا کنفیوزنگ ہے اینڈ اٹ از irrelevant، اس کا کوئی بیس نہیں ہے اسلامک لٹریچر میں۔ شریعت یہ ڈیوائن لاء ہے، یہ آسمانی قانون ہے، اسی کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اور فقہ کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ اور جو سمجھ ہے، اٹ از بیسڈ آن دی ٹیچنگس آف پروفٹ آف اسلام، اٹ از بیسڈ آن دی سنت آف پروفٹ آف اسلام۔ یہ ان ایکسپلینیشن پہ بیسڈ ہے جو پروفٹ آف اسلام نے دی، ان کے کمپینینس نے دی، اس کے بعد تابعین نے دی، اس کے بعد تبع تابعین نے، مثلا ہمارے ائمہ مجتہدین نے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسرے فقہا نے ارشاد فرمائی۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ میں آپ تمام ناظرین سے، اپنے تمام درشکوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی کسی بھی علمی خلجان کو، اپنی کسی بھی شک اور شبہ کنفیوژن کو آپ کمنٹ باکس میں ڈالیں تاکہ میں آئندہ کی گفتگو میں اس کو میں شامل کر سکوں اور اس کو کلیئر کر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، علم کو عام فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔